الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره راحا لأنفسنا، محمد شكره فرض على أمم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. محترم حاضرین مجلس، انسانوں میں سے جن افراد پہ اللہ رب العزت احسان فرماتے ہیں اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، سرفراز فرماتے ہیں، تو ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے، کوئی زندگی کے ایسے لمحات گزار لے کہ اس کی آخرت کی نجات اور آخرت کی کامیابی کا وہ باعث بن سکے. جو بھی شخص کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، دین اسلام میں داخل ہوتا ہے یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کی طرف لگاؤ رکھ دیتے ہیں، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف جائے، ایسے معاملے کی طرف جائے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کے ان لمحات میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کامیاب ہو. اس میں کوئی انسان تھوڑی کوشش کرتے ہیں، کچھ زیادہ کوشش کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھائیاں کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت رکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز، روزہ، ذکر، اذکار اس کی عادت بناتے ہیں اور اس عادت پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے، آخرت کی
نجات کے لیے، آخرت میں اس زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وسیلہ سے، اولیاء اللہ کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور اولیاء اللہ کے وسیلہ کو پکڑ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے مصداق، اس آیت کے مطابق اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ پکڑ لیا ہے، وہ اپنے اس عمل پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس وسیلہ سے کسی اللہ کے نیک بندے کی سنگت، ان کی بیعت، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وسیلہ سے مراد ہے نماز کا وسیلہ پکڑو، روزے کا وسیلہ پکڑو، ذکر اذکار کا وسیلہ پکڑو، قرآن کی تلاوت کا وسیلہ پکڑو، اور وہ اس معاملے پہ لگ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ پکڑ لیا ہے۔ اب یہ دونوں حضرات جو اپنی اپنی جگہ مطمئن ہیں، یہ دونوں آدھا کام کر رہے ہیں۔ جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں اللہ کریم کی کیا منشا ہے، کون سا وسیلہ انسان پکڑے تو اس کے لیے آخرت کی نجات، آخرت کی کامیابی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جو شخص اس راہ پہ چلا ہے اس کے لیے آخرت کی کامیابی کی امید ہے۔ جو بندہ صرف اولیاء کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑ لیتا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو نہیں بدلتا، وہ اس کا مرشد، اس کا پیر، اس کی جو اخلاقی تربیت کرے، اس کی جو روحانی تربیت کرے، اس کے مطابق وہ نہیں چلتا، بس صرف اس بات میں مطمئن ہے کہ میں نے بیعت کر لی ہے، اس شخص نے بھی آدھا کام کیا ہے۔ اور جس شخص نے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت نہیں جوڑی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر فرض کیا ہے، قرآن کی تلاوت فرض کی ہے، تو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، رزق ذکر بھی کر رہا ہوں، اور قرآن کی تلاوت بھی صبح و شام کرتا ہوں، تو میں نے جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اس کی رضا کو پانے کے لیے ان اعمال حسنہ کا جو وسیلہ ہے وہ پکڑ لیا ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ مطمئن ہوتا ہے، اس نے بھی آدھا کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے اولیاء کی زبانی، اللہ کے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے اس کی قربت کو پا لیا، جنہوں نے اس کی قربتوں کے سفر کو طے کر لیا، ان کی زبانی جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وسیلہ سے کیا مراد ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے اللہ کے کسی نیک بندے کی سنگت اختیار کرو اور پھر اس کے کہنے کے مطابق اپنا نماز روزہ درست کرو، پھر اللہ سے نجات کی امید رکھو۔ نہ صرف بیعت کر لینے سے کامیابی کی امید ہے، وہ کامیابی جس میں آپ کو آخرت میں پریشانی نہ ہو، جس میں مرنے کے وقت آپ کو نزع کی تکلیف نہ ہو، جس میں قبر میں منکر نکیر جب آئیں تو آپ کو سوال و جواب اور حساب کتاب کی تکلیف نہ ہو، جس میں جب آپ کے نامہ اعمال تولے جائیں تو قبر کا عذاب آپ کی طرف نہ لپک سکے، جس میں جب روز محشر آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو وہاں پر وہ سورج کی روشنی کی تپش آپ کے جسم کو نہ جلا سکے، آپ کو سایہ میسر ہو، آپ کو حوض کوثر سے جام حیات میسر ہو، اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کے نیک بندے کی سنگت اختیار کی جائے، پھر اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو درست کیا جائے۔
جائے پھر یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی ملے۔ اللہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اگر مجھ سے ملاقات چاہتے ہو، اگر میرا خوف ہے کہ کہیں میری رضا تم سے تم محروم نہ ہو جاؤ، اگر میرا خوف ہے کہ کہیں اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنی لفظوں کی وجہ سے، شیطان کی اطاعت کی وجہ سے، اپنی نفسانی کمزوریوں کی وجہ سے تم روز محشر میری قربتوں میں آنے سے محروم نہ ہو جاؤ، تو سنو قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی سنگت میں چلے جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور صحبت کس لیے اختیار کرو؟ اس نیت سے اختیار کرو کہ یہ جس طرح مجھے چلائیں گے میں اس طرح چلاؤں۔ اللہ کے بندے اپنے مرشد کی بیعت کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کے مال بھی لے لیے ہیں، ان کی جانیں بھی لے لی ہیں۔ یہ سودا کیا ہے اللہ نے، اپنا مال بھی میرے حوالے کر دو، اپنی جان بھی میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنی جنت، اپنی رضا کا مقام تمہارے سپرد کروں گا۔ اب اللہ رب العزت زمین پر آ کر کسی کے ساتھ سودا نہیں کرتے، اللہ کریم سامنے آ کر کسی سے بات چیت نہیں کرتے، یہ سودا کہاں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے خلیفہ کے۔ جو شخص اللہ کا نائب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، یا اس کی خلافت پہ فائز ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بندہ بیعت کر کے کہتا ہے میری مال، میرا جان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان۔ حضرت سیدہ شریف سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی بزرگ گزرے، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید جب اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کرتا ہے تو اس کی یہ حوالگی ایسی ہونی چاہیے، اس طرح اس کو اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے کر دینا چاہیے کہ وہ گھر میں موجود نہ ہو۔ وہ مثال دیا کرتے تھے یہ اپنے مال اور اپنے نفس اور تن من دھن اپنے پیر پہ قربان کرنے والی بات کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرید کی اپنے پیر سے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ مرید گھر میں نہ ہو اور پیر اس کے گھر میں آئے اور اس کے گھر کا سارا ساز و سامان لپیٹ کر اس کے گھر کو صاف کر کے پیر اس کا سارا سامان اپنے ساتھ لے جائے، لیکن مرید کے دل میں یہ خلش بھی نہ آئے کہ میرے پیر نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ یہ ہے اپنی، کیونکہ جب مال جائے گا تو انسان کی جان کو بھی تکلیف ہوگی، جب مال خرچ ہوگا تو انسان کی جان کو بھی تکلیف ہوگی، دل میں جو ہے وہ کسک اٹھے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے مرشد کے یوں سپرد کر دو کہ تمہارا اپنا کچھ رہے ہی نہیں، تمہاری خوشی ختم ہو جائے، تمہاری غمی ختم ہو جائے، تمہارا تعلق ختم ہو جائے، تمہاری دوستی ختم ہو جائے، تمہاری دشمنی ختم ہو جائے، تمہارا رزق کمانا ختم ہو جائے، تمہارے اپنے لیے خوشیاں خریدنا ختم ہو جائے۔ اپنے آپ کو جب تم اپنے مرشد پہ فدا کر دو گے تو سمجھو کہ اللہ رب العزت کی قربت کی راہ تم پر آسان ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے جب ہم کسی اللہ کے بندے کی بیعت کرتے ہیں نا تو پھر ہم ان سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے، مجھے کچھ وظیفہ بتائیے، میں اتنا عرصہ ہو گیا ہم آپ کے پاس بیعت ہوئے، آپ نے مجھے کوئی عمل نہیں بتایا، کوئی نفل پڑھنے نہیں بتایا،
چاپ پہ نہیں لگایا. یہ جو ہمارے اندر کا سوال ہے یہ اندر کا سوال بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ مرشد کی مرضی ہے وہ ہمیں کب چلائے, کیسے چلائے, کس وقت اس نے کیا بتانا ہے, کیا عمل دینا ہے, کس بات پہ لگانا ہے. اس سارے معاملے کو اپنے مرشد پہ سپرد کر کے بندہ چپ چاپ بیٹھتا ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم قروۃ النصرہ قیوم ثانی میرے حضرت مجدد جلیل ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے آپ کے بڑے فرزند ہیں, خلیفہ ہیں آپ کے. ان کے ایک خلیفہ ہے حضرت خواجہ محمد صدیق, پشاور کے رہنے والے تھے. یہاں سے جو ہے وہ آپ سرہند کے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اختیار کی, بیعت کی, واپس آ گئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے مرشد کی زیارت کا ارادہ کیا. سفر جیسے ہم بھی جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں, انہوں نے اپنے مرشد کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ تحائف اکٹھے کیے, مختلف قسم کے سامان اکٹھے کیے. جو بھی ان کی توفیق تھی, جیسا بھی وہ معاملہ ہوا, جتنا بھی انہوں نے سامان اکٹھا کیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. تو روایت میں آتا ہے کہ آپ پشاور سے چلے, سرہند شہر کے قریب جب پہنچے, وہاں پہ باہر ایک شخص ملا. تو اسے کہنے لگے یار میں تمہیں کوئی چیز دوں تو حضور قبلہ خواجہ معصوم علیہ رحمت تک پہنچا دو گے؟ اس نے کہا جی پہنچا دوں گا. انہوں نے اپنا وہ سارا سامان جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے وہ لائے تھے وہ انہوں نے اس کے سپرد کیا. کہا یہ جو سامان ہے یہ خواجہ محمد معصوم کی خدمت میں پیش کر دیں. اور وہاں پہ ان کی خدمت میں وہ سامان بھجوا کر آپ واپس پشاور تشریف لے آتے ہیں. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کمال یہ نہیں ہوتا کہ پیر آپ کو کوئی عمل بتائے تو آپ کی زندگی بدلے گی. کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ جس حد تک وفاداری دکھائیں گے, جتنی زیادہ اپنے مرشد کے ساتھ محبت دکھائیں گے, یہ اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا, کب آپ پہ توجہ کرے گا اور آپ کی زندگی کے رخ کو بدل دے گا. آپ پشاور سے چل کر انڈیا سرہند شریف کی حدود میں پہنچتے ہیں, سامان نیاز تحفے اپنے مرشد کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ سارے تحفے جو ہیں ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کریں, تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ چیز جو ہے کہ میرا فلاں مرید لے کے آیا ہے, اور وہ پھر مجھ پر جو ہے وہ نظر التفات کرے, میرے ساتھ محبت کی نظر رکھے. لیکن آپ نے جو ہے وہ تحفے کسی اور کے حوالے کیے اور اس کو دے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں بھیجا اور وہاں سے واپس آ گئے, اور آپ کے ساتھ جو احباب سفر پہ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے. عجیب انسان ہیں, اتنی دور کا سفر کیا, اتنے قیمتی تحفے تحائف اکٹھے کیے, اور جہاں آ کر اپنے مرشد سے ملاقات بھی نہیں کی, اپنے مرشد کو جو بتایا بھی نہیں کہ کون آیا ہے. اس اجنبی کے سپرد تحفے کر کے خود جو ہے کہ واپسی کا سفر کر رہے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا محمد صدیق آپ کو کیا ہوا ہے, اتنے دور سے ملاقات کے لیے آئے اور اپنے پیر کا دیدار کیے بغیر واپس لوٹ رہے ہیں. آپ کہنے لگے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس سورج کی تپش کو قریب سے جا کے بتائے. کہنے لگے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس اسلام کے آفتاب کو, اس سورج کی کرنوں کو قریب سے جا کر ان کا مشاہدہ کر سکوں, ان کو دیکھ سکوں. میں کہیں سے جو ہے وہ لوٹ جانے میں عافیت سمجھتا ہوں. ادھر جب سامان خواجہ محمد معصوم علیہ رحمت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو دیکھنے والوں نے پوچھا حضور یہ کون تھا جس نے اتنے تحائف جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں بھیجے ہیں, لیکن خود آپ سے ملاقات کیے بغیر چلا گیا. آپ نے فرمایا محمد صدیق اپنا کام کر کے چلا.
انسان اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دے، پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، چھوڑ دے اس کو. حضرت مجھے تو فشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب سلوک ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ اپنی سفر کی ابتدا میں ہوتا ہے اس وقت اس کو نہ تسبیحات فائدہ دیتی ہیں، نہ اس کو درود شریف فائدہ دیتا ہے، نہ اس کو قرآن پاک کی تلاوت فائدہ دیتی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ نوافل فائدہ دیتے ہیں. اس کو صرف اور صرف کیا چیز فائدہ دیتی ہے؟ اپنے پیر کی صحبت فائدہ دیتی ہے. میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں کہا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو پیر کی صحبت بیعت کر لیتے ہیں لیکن صحبت اختیار کرنے سے کتراتے ہیں. بیعت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے وسیلہ پکڑ لیا ہے، وہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور ان اعمال میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ پکڑ لیا ہے، وہ بھی غلط ہے. اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کی بیعت کرو، پھر اس کی صحبت اختیار کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، پھر وہ جیسے کہے اس طریقے سے اللہ کی رضا. تو حضرت مجدد فسانی فرماتے ہیں، دیکھیں ہم میں سے کوئی یہ فرمان پڑھے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص قرآن پڑھے اور اس کو قرآن فائدہ نہ دے، ایک شخص نفل پڑھے، نماز اوابین پڑھے، تہجد پڑھے اور اس کو اوابین اور تہجد فائدہ نہ دے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھے اور اس کا درود پڑھنا اس کو فائدہ نہ دے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے نفس سے چھٹکارا نہیں پا لیتے، یہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جا کر آپ کو ایسا ڈنگ مار دیتا ہے کہ آپ کا وہ سارا درود پڑھنا، سارا قرآن پڑھنا، سارے نوافل پڑھنا، وہ سارے کے سارے رائگاں ہو جاتے ہیں اور آپ خالی کے حال خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. آپ کے وہ سارے اعمال بظاہر وقتی طور پر ان سے فائدہ ہوتا ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، نوافل پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کسی موقع پر جا کر آپ کے کان میں صدا آتی ہے، تو آپ روز 2 سپارے قرآن پڑھنے لگ گیا ہے، آج تو پورے 5 سپارے قرآن پڑھے ہوئے، تو آپ جو ہے وہ ہفتے 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کرنے لگ گیا ہے. اب تو رات کو 20 رکعت نماز نفل تہجد کی پڑھ لیتا ہے، 500 1000 تسبیح پڑھ لیتا ہے، اور روایت میں آتا ہے جس نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا اس کو اتنا بڑا مرتبہ ملے گا. تیرے لیے تو وہ مقام اللہ نے لکھ دیا ہے. جب ذہن میں یہ بات آئی وہ سارا درود ضائع ہو گیا. ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، اتنے حج کر لیے ہیں، اتنے جو ہے وہ عمرے کر لیے ہیں، اتنے نوافل پڑھ لیے ہیں، اس کا اتنا ثواب ہے، یہ تو میرے لیے زندگی کے سارے معاملات کے لیے کافی ہے. ادھر سے وہ خیال آیا، ادھر سے اللہ نے وہ اعمال میرے منہ پہ مار دیا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ وہ خطرہ ہوتا ہے جس سے بچانے والی اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ اس کا مرشد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک ایک ولی کامل کے ساتھ سنگت اختیار نہیں ہوتی، انسان اپنے نفس اور اس شیطان کے حملے سے بچ نہیں سکتا. میں پڑھ رہا تھا، میں نے ابھی وہ کتاب جو ہے ایک ترجمہ کیا، اس کو میں نے پروف ریڈنگ کے لیے شیئر کے بھی حوالے کیا. اس میں حضرت عبدالرحمن جان سرحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ پہ بیماری آخری جو وقت ہے اس وقت میں موت کا وقت قریب ہے، بیماری کے عالم میں ہے کہ اچانک آپ جو ہے وہ کہتے ہیں غصے میں آ گیا
آپ کہتے ہیں دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، تو سامنے جو رشتے دار آپ کے بیٹے آپ کے دوست بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ حضرت کس کو فرما رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا۔ تو میں یہ بیان اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہ یہ شیطان کہاں تک جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جن کے سر پہ اللہ رب العزت نے غوثیت قطبیت کا تاج سجا رکھا تھا، جو بے شمار لوگوں کو اپنی ایک نگاہ سے ان کے دلوں کی کیفیت بدلنے میں قادر تھے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اس کی رضا کے لیے گزاری، ان کی زندگی میں آخری وقت ہے اور شیطان حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ شیطان حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر آ کر ان کے اب اس نے کیا جو ہے وہ وسوسہ ڈالا، کیا بات کی کہ آپ اتنے غصے میں آ گئے اور اسے جو ہے وہ کہنے لگے کہ دفع ہو جا، دور ہو جا۔ یہ تو ان کی قوت تھی، روحانی قوت کو انہوں نے پہچان لیا کہ شیطان مجھے بہکانے لگا اور انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ لیکن ہمارے جیسا کوئی کمزور انسان ہو تو وہ ساری زندگی اچھا عمل کرنے لگے اور موت سے پہلے شیطان اس کو بھٹکا دے تو وہ ساری نمازیں جن پہ وہ ناز کرتا رہتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز، روزہ، نوافل، تہجد، درود، قرآن کی تلاوت، یہ سب فائدہ دیتی ہے، اس وقت فائدہ دیتی ہے جب مرشد حکم دیتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق انسان چلے تو اس کو فائدہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ابو تراب کے پاس بیٹھا تھا، ایک ان کا مرید آیا تو حضرت نے فرمانے لگے کہ آؤ ہم لوگ کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ کھانا تناول کرو۔ تو وہ مرید جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضور میں روزے سے ہوں، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ حضرت بھائی بستامی فرماتے ہیں کہ حضرت شفیق بلخی انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں 50 جو ہے وہ روزوں کا ثواب تمہارے سپرد کرتا ہوں، 50 روزوں کا ثواب تمہارے سپرد کرتا ہوں، روزہ توڑ دو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے روزہ نہیں توڑنا، آپ کھانا کھائیں، میں روزے سے میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ اب حضرت ابو تراب کی باری ہے، آپ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے سال کے روزے لیتا ہوں، تم میرے سال کے روزے لے لو لیکن روزہ توڑ دو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور وہ شخص پہ کہنے لگا نہیں حضور میں نے کھانا نہیں، روزہ نہیں توڑنا، میں جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، آپ جو کھانا کھائیں میں اپنا روزہ پورا کروں گا۔ اب اس شخص نے روزہ کس لیے رکھا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے، نیکیوں کے حصول کے لیے، آخرت میں اپنے فائدے کے لیے، آخرت میں اپنا وسیلہ بننے کے لیے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ فرض جو کام ہے نماز کا پڑھنا، 5 وقت کی نماز کا پڑھنا، اگر کوئی پیر اس سے روکتا ہے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس معاملے میں اس کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی میں اپنے پیر کی اجازت ضروری ہے، جب تک اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ حضرت شفیق بلخی نے اسے کہا روزہ توڑ دو، اس نے کہا نہیں توڑتا۔ ابو تراب نے کہا روزہ توڑ دو، اس نے کہا جی نہیں توڑتا۔ حالانکہ وہ نفلی روزہ تھا، وہ اگر توڑ بھی دیتا تو اس پر قضا ہی لازم آنی تھی، لیکن اپنے مرشد کو خوش کر دیتا تو اللہ نے اس پر اپنی رضا کے دروازے کھول دینے تھے۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں میں نے ان دونوں مصائب کو کہا، میں نے کہا حضرت اسے چھوڑ دیں، یہ شخص راندہ درگاہ ہو جانے والا۔
وقت ہے وہ مرزا جہنمی جو ہے وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان جیسی برگزیدہ ہستیوں پہ آواز تان جو ہے وہ دراز کرتا ہے، اپنی زبان کو کھول رہا ہے. اسے یہ علم ہی نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت بٹھا دیتا ہے، اور اللہ جس شخص کی بربادی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں اپنے محبوبوں کی نفرت ڈال دیتا ہے. جس شخص کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت نہیں ہوتی اللہ اس کے دل کو نور ایمانی سے خالی کر دیتا ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے ان اولیاء کو کہا کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ نے اس کو راضی درگاہ کر دینا ہے. یہ آپ کی بات نہیں مانے گا تو اللہ نے بھی اپنی بارگاہ سے اس کو دور کر دینا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو اتنا نوافل کا پابند تھا کہ اپنے پیر کے کہنے پر وہ اپنا نفلی روزہ نہیں توڑ رہا، وہ اسلام سے ہی گیا، اس کے دل سے نور ایمانی نکل گیا اور کافر ہو کر مرتد ہو گیا. اس لیے جب اپنے آپ کو بیعت میں لے آئیں تو اپنے آپ کو اپنے پیر کے سپرد کر دیں. پھر جیسے وہ چاہے، جیسے وہ حکم دے، جس طرح سے وہ چاہے، اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال سکتے ہیں کہ جیسے میرا پیر خوش ہوگا ویسے میں نے کرنا ہے، اور اس کے ادب آداب کا خیال رکھیں. کیونکہ آداب کا خیال رکھنا یہ بھی نسبت میں بہت ضروری ہے. ہمارے شیخ حضرت بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ سراپا ادب ہے، سراپا ادب ہے. جتنا ایک انسان اپنے مرشد کا ادب کر سکتا ہے، اس کے خاندان کا ادب کر سکتا ہے، اس کی سرزمین کا ادب کر سکتا ہے، اتنا میرا اللہ اس پہ راضی ہے. یہی وہ جو حضرت خواجہ محمد صدیق علیہ رحمت کبھی نے بات کی نا تو وہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ راستے میں جا رہے تھے، شاید اپنے مرشد خانے کے سفر پہ ہی ہوں، تو راستے میں انہیں ایک جو ہے وہ کتا ملا، اور کتے کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ کتا ہم نے سرحد کی سرزمین میں بھی دیکھا ہے، یہ کتا ہم نے سرحد کی سرزمین میں دیکھا تھا. آپ نے یہ سنا تو آپ اس کتے کے پاس چلے گئے، اس کے پاؤں چومے، اس کے پاؤں صاف کیے، اس کے لیے دودھ کا اہتمام کیا، اس کے لیے خوراک کا اہتمام کیا. اور مصائب کہتے ہیں کہ اپنے مرشد خانے کا جو سفر تھا اس کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ کئی ہفتے اس کتے کے ساتھ بیٹھے رہے کہ میرے مرشد خانے کی سرزمین سے ہو گیا. اب ایک عام انسان دیکھے گا، ایک عام دین کی کتابیں کھولنے والا مولوی اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس حرام جانور کے عزت و احترام میں بھلا کیا ثواب ہے، لیکن ثواب اس جانور کے ساتھ کا نہیں ہے، ثواب اس نسبت کا ہے جس نسبت کو دیکھ کر آپ اس کے پاؤں چوم رہے تھے. میرا اللہ ان کے دلوں کی دنیا بدل رہا تھا. یہ خواجہ محمد صدیق حضرت خواجہ محمد معصوم کے مقرب ترین خلفاء میں سے ہوئے. آپ پشاور کے رہنے والے تھے، اتنی صحبت بھی نہیں اختیار کر سکتے، اتنی نسبت بھی نہیں جو ہے وہ پا سکے، اتنی قربتوں میں بھی نہیں بیٹھ سکے، لیکن صرف یہ ادب تھا، صرف یہ ادب تھا اپنے مرشد خانے کا. اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ سرزمین کی سرزمین پہ گئے، لیکن دل میں یہ ہمت نہ پائی کہ میں اپنے مرشد کا جو ہے وہ استقبال کیسے کروں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا کر بیٹھوں گا کیسے، اپنے مرشد جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں گے تو میں ان کی بارگاہ کا لحاظ کیسے رکھ سکوں گا، ادب کا لحاظ کیسے رکھ سکوں گا. اسی بات کو سوچ کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. مرشد کی صحبت بھی نہیں پاتے لیکن روحانی طور پر اپنے سارے مراتب پورے کر جاتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے بندے کی صحبت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں. وہ جیسے جب آپ کو بتائے کہ یہ تسبیح پڑھے، اتنا درود پڑھے، اتنے نوافل پڑھے، اگر نام بتائیں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا پیر سمجھے گا کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں، آپ اس لائق ہو گئے ہیں، تو وہ خود آپ کو
اگر وہ نہیں بتاتے تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جتنا کہا ہے، اس پہ بھی عمل کرتے رہے تو آپ کی کامیابی کامرانی۔ اور جب مرشد کے ساتھ تعلق ہو جائے، نسبت ہو جائے، تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ادب کا لحاظ رکھا جائے، اس کا ادب آداب کیا جائے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ صوفی صاحب کے پاس میں جب آتا تھا، میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ تیسری جگہ کا رشتہ تھا۔ میں ان کے مرشد کا پوتا تھا، لیکن میں بھی اگر ہاتھ دھوتا تو وہ میرے دھوئے ہوئے ہاتھوں کا پانی پی لیا کرتے تھے۔ جب تک میں نہیں بیٹھتا تھا وہ نہیں بیٹھتے تھے، جب تک آخری وقت تک وہ مجھے کیا ملے، میرے بیٹے کو بھی ملے تو ہاتھ چوم کے ملے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات سے میں لکھا کہ مرشد کا ادب یہ ہے کہ اس کی جائے نماز میں نہ بیٹھے، اس کی جائے نماز میں نماز نہ پڑھے، اس کے سائے پہ اپنے قدم نہ رکھے، اس کے برتن میں پانی نہ پیے، اس کی طرف پیٹھ کر کے نہ چلے، اس کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھے، اپنے مرشد کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ یہ تمام ادب آداب جو ہیں، ان میں انسان جتنا زیادہ اپنے مرشد کا خیال رکھتا ہے، کہ مرشد جو ہے وہ نہیں دیکھتا، میرا اللہ دیکھتا ہے کہ بندے نے اپنے مرشد کے ساتھ کتنا جو ہے وہ وفا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کی طرف سے راہیں آسان ہوتی، پھر اللہ کی طرف سے انسانوں کے دلوں میں محبت اٹھتی ہے۔ صوفی صاحب کہاں درویشی کی زندگی میں بیٹھے ہیں، نہ انہوں نے ان کے مکان اچھے، نہ ان کا رہن سہن بہت امیرانہ شاہانہ تھا، لیکن اللہ نے دنیا کی کس کس کونے میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈالی۔ میں نے لاہور میں، فیصل آباد میں، گوجرا میں لوگوں کی زبانیں ان کی تعریف سنی ہے کہ پیر صاحب کے جو ہے وہ بزرگ تشریف لاتے تھے، خوبصورت نورانی چہرے والے، کیا کمال کے جو ہے وہ بزرگ تھے۔ ان لوگوں کے دلوں میں اگر ان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے تو اس وجہ سے ڈالی ہے کہ انہوں نے اپنے پیر کا ادب اور ان کی جو ہے وہ ان سے وفا، پیر خانے سے وفا کر کے دکھائی۔ یہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک چلتا پھرتا نمونہ تھا کہ اگر ہم بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنے مرشدوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ اپنی زندگی کو، اپنی وقت کو، اپنے مال کو، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیں تو ہو سکتا ہے اللہ کریم ہماری محبت کو بھی قبول کر کے ہم پر بھی ایسا احسان فرما دیں کہ ہمیں اپنی قربت کی نعمت سے مالا مال رکھے، اور اس جہان میں بھی اللہ کی ہم قربت میں رہیں، اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و قربت ہمارا نصیب ہو۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علیہ